آپ شہید احد ہیں، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ پاک ہے، لہٰذا آپ نے آج کہیں نہیں جانا، کیونکہ عشق کی ایک ایسی داستان ہے ناظرین جس کو سن کر آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہاں ایسا بھی ہوا تھا ناظرین، بس وہ ایک ہی بار ہوا تھا، وہ کیا ہوا تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ بات یہ ہے کہ جن کی عظیم قربانیوں کی داستان غزوہ احد میں ان کی شہادت سے شروع ہو کر واقعہ حرہ میں ان کی اولاد کی اولادوں کی شہادتوں کی صورت میں نظر آتی ہے ناظرین، یعنی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک ایسی عظیم، لازوال، بیش قیمت اور بے بہا دولت ہے ناظرین کہ جس کو دوام ہی دوام ہے۔ یہ دولت جسے عطا ہو جائے دنیا میں تو ممتاز ہو ہی جاتا ہے ناظرین، لیکن آخرت میں بھی وہ سرخرو ہو جایا کرتا ہے کہ ایک مسلمان کا حقیقی سرمایہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہی تو ہے کہ اگر کوئی دل عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہو تو وہ دل کہلانے کا مستحق نہیں، کیونکہ ایمان کا کامل ہونے کا پیمانہ ہی یہی ہے کہ دل اگر اسلام ہے تو دھڑکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ذات سے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین جس وجود کے ساتھ مل جایا کرتا ہے، میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ یہ عشق کی باتیں اور سرکار کے عشق کی باتیں ہیں، کہ یہ عشق جس وجود کے ساتھ مل جایا کرتا ہے اس فانی وجود کو بھی بقا کی دولت سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ پھر اس عاشق صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے یعنی زمین و آسمان میں ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتے ہیں کہ اسی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام نے پا لیا تھا۔ یہی عشق انہیں سفلی زندگی سے اٹھا کر اخروی زندگی کے آسمانوں کی بلندیوں پر لے گیا کہ ستاروں کی مانند چمکنے کا خطاب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پا لیا۔ ان میں سے ہر ایک ہادی بن گیا۔ پھر یہ ارشاد ہوا کہ ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ اور یہ میرے رب کی شان ہے ناظرین کہ وہ مردوں سے زندوں کو پیدا کیا کرتا ہے، یہ اس کی مشیت ہے کہ وہ برے لوگوں میں سے اچھے اور نہایت قیمتی انسان بھی پیدا کر دیا کرتا ہے۔ وہ کہیں نوح علیہ السلام کے یہاں کنان پیدا کرتا ہے تو کہیں فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرواتا ہے۔ اس دنیا میں ناظرین یوں تو بے شمار شہداء آئے اور یقیناً انشاءاللہ آتے رہیں گے، ان کے اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کیسے رکھے ہیں یہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ یقیناً جنت میں اعلیٰ درجات کی صورت میں ان کو بہت کچھ عطا ہوگا، مگر اسلام کے ان فدائیوں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان شہدائیوں میں ناظرین ایک انتہائی بلند مرتبت اور پاک ہستی وہ ہیں جنہیں دنیا غسیل الملائکہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، کہ جن کا عشق بڑا ہی نرالا ہے ناظرین، بڑا ہی نرالا ہے، کہ جن کی شان بھی بڑی نرالی ہے کہ لفظ عشق جہاں اپنے معنی اور مفاہیم میں مکمل سراپا نظر آئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سارے رشتے ناتے حتیٰ کہ جان تک نچھاور کرتا نظر آئے، وہ ہستی وہ بارگاہ جناب سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آج بھی احد کا پہاڑ گواہی دے رہا ہے اور آج بھی احد کی فضائیں گواہ ہیں کہ اس عاشق صادق کے جسم عطر کی خوشبو سے وہ مکمل طور پہ مہک رہی ہیں کہ آج بھی احد کی سرزمین اس نورانی منظر کی نورانیت کو اپنے اندر مکمل طور پہ سموئے ہوئے ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک اور پاک ہستی ہیں جن کو کسی انسان نے نہیں ناظرین، کسی انسان نے نہیں بلکہ آسمانوں سے اترنے والے فرشتوں کی جماعت نے غسل دیا تھا۔ عقیدہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وفاداری رسول ایسی ازلی نعمت ناظرین کہ جس کو عطا ہو جائے پھر اس کی شان عرشی بھی بیان کرتے ہیں اور یقیناً فرشی بھی بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ یعنی ایک طرف سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ابو عامر فاسق تھا جو اسلام کا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، جس نے پوری زندگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا، اسلام کے خلاف سازشیں کی، مسجد زرار تک کی بنیاد رکھی، اور دوسری طرف اسی دشمن اسلام کے عظیم بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی ایمانی حرارت کا یہ عالم تھا کہ سرکار
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو کر اپنے سگے باپ کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا یہ عرض کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین جملے پہ غور کیجئے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ابو عامر کو اس کے انجام تک پہنچا دوں، یعنی اس کے سر کو اس کے دھڑ سے جدا کر دوں، مگر قربان جائیے رحمت للعالمین پر کہ آپ منع فرماتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کو دیکھیے ناظرین، یعنی جن کے سامنے کوئی رشتہ ہی نہیں، اگر وہ رشتہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہو، جن کے سامنے کوئی جذبہ ہی نہیں، اگر وہ جذبہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ رہی ہو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہستی ہیں جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بڑی شان سے پورا کرتے ہوئے صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ مل گئے۔ اخلاص اور جذبے کی پاکیزگی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ مقام اور مرتبے کی رفت وہ تھی کہ بعد از شہادت چاندی کے تشت میں جنت کے پانی سے جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہو، جن کا لقب رہتی دنیا تک غسیل الملائکہ ہوا ہو، جن کے سر اقدس سے ٹپکنے والے مطہر پانی کے قطروں کی گواہ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت ہو ناظرین، حالانکہ وہاں پانی موجود نہ ہو اور ان کے قبیلے والے تفاخر سے رہتی دنیا تک، یعنی وہ استعارے کی صورت میں بن جائیں کہ بیان کریں کہ ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے جس قبیلے میں غسیل الملائکہ ہو، اور وہ بنی غسیل الملائکہ وہ قبیلہ بن جائے ناظرین، ان کے مقام اور مرتبے کو کم از کم میں تو بیان نہیں کر سکتا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات اس وقت موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کی انتہائی قابل احترام ہے، بہت خوبصورت مدلل گفتگو کرتے ہیں، ممتاز عالم دین محترم جناب پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پروفیسر واصل اویس صاحب۔ اور آخر ملک کے ممتاز شناخہ بہت ہی پیارا کلام پڑھتے ہیں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب، منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ پیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں ایک ایسی عشقی داستان جو نہ اس سے پہلے فضاؤں نے، نہ ہواؤں نے، نہ آسمان نے، نہ زمین نے یعنی مشاہدہ ہی نہیں کیا، بس وہ ایک ہی تھے اور وہ ایک ہی ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ذرا اس سے پہلے یہ جو اصل میں یہ جو عشق ہے جو صحابہ کے قلوب کے اندر جلوہ گر ہو گیا اور پھر ان کی ذاتوں کو منور کر دیا، قرآن و حدیث صحابیت کے بارے میں، شرف صحابیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید اقبال بھائی بہت شکریہ، آپ نے بڑا خوبصورت تعارف بھی کروایا اور پھر بہت خوبصورت آغاز بھی سوال کے حوالے سے کر دیا۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کریم نے اپنی مخلوق میں سے بندوں کا انتخاب کیا ہے اور ان منتخب شدہ بندوں کو اعلیٰ ترین عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے افضل ترین جماعت جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے وہ انبیاء اور رسل کی جماعت ہے۔ انبیاء اور رسل کی جماعتوں کے بعد 2 ایسی جماعتیں جن کا نہ کائنات میں مثل مل سکتا ہے نہ مثال مل سکتی ہے، وہ جماعتیں ہیں، ایک جماعت حضور کی اہل بیت اطہار کی جماعت ہے اللہ، اور ایک جماعت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی جماعت۔ سبحان اللہ۔